ومن قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے فرمان معصوم ہے صلو علیہ بالاسوات طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. ہم پر درود پڑھو تو آواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. جزاک اللہ
شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکد ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں۔ میرے سامنے عام سامعین تشریف فرما نہیں ہے، میرے سامنے ادیب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہ ہو اور زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے کہ معرفت کے 5، 12، 14 تخم آسانی سے بولے جا سکے۔ تمہید میں بھی زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہتر پیش ہوں کا تبرک ہے، مجھے آپ کی چھوٹی میں ڈالنا ہے۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے تو یہ پورا میسج تھا، ایک پورا پیغام تھا، پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ فکری طور پہ قریب آ جائیں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں ہے، مگر جس کا چاہتا ہے اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے۔ ابتدا میں عرض کر دوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی اور ہوائی گفتگو کو بھی مجھے نسبت نہیں کی۔ علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی پڑھانا بھی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ آپ نے بس بیٹا کوشش کرنی ہے کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ ضرور مدد پھیلے تاکہ کچھ معلومات دے کرتا ہوں۔ یہ جو آپ مجلس میں بولتے اور یہ جو چہروں پہ رونق آتی اور نور مودت پھیلتا ہے، اسے طلب کہا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں وہاں سے رسد عطا ہوتی ہے، اور قانون یہی ہے کہ رسد و مطابق طلب ہوا۔ اپنی طلب ظاہر کرنے کے لیے باجماعت صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی۔ میں ابھی صرف چہرے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے اونچی آواز سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اونچی بات سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہوتے۔ یہ بات جو ممبر پہ کرتا اور میں سامنے حضور بیٹھا ہوا ہوتا تو میں بتاتا کہ اس بات کی قدر و قیمت کیا ہے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہوتے، اور یہ دونوں آئی مظہر و لجائب ہیں کہ علی مصطفیٰ کے پیچھے چلیں تو علی چھوٹے نہیں ہوتے، اور علی محمد کے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں تو محمد چھوٹے نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو یہاں یا علی کی اتنی پریکٹس نہیں۔ بیٹا علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا، علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ میں ہوائی باتیں تو ممبر پہ کرتا ہی نہیں ہوں، اور عقائد کی کسی بھی باتیں وہ کوئی میں نے نہیں کی، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کے پیچھے چل کے علی چھوٹے نہیں۔ لفظ بدلتا ہوں، معنی کی دنیا بدل جائے کہ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک
بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے اور باطل چل پڑے تو حق ہو جائے. محمد کی بیٹی آپ سے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے اور باطل چل پڑے. اگر موضوع ہوتا تو میں آپ کو تاریخ سے دکھاتا کہ کتنے باطل ہیں جو صرف اس لیے حق ہو گئے ہیں کہ علی کے پیچھے چل پڑے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے. اب میں دیکھوں گا کہ زبانیں آپ ہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ یہ خدا کو دل سے چاہتا ہے پھر خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل سے چاہتا ہے. یہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. علی کے معاملے میں سستی کی گنجائش نہیں ہے. تو بندہ زبان سے علی نہیں کہہ سکتا وہ میری تقریر کا کیا حشر ہے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے کیا توقع آپ پوری مجلس میں ایک مرتبہ یا علی کہہ لیجیے لیکن ایسے کہیے جیسے کہنا چاہیے کیونکہ جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں مجھے عقیل کی حیثیت کیا ہے. تو ذرا خاص طور پہ اٹینٹیو رہیے اس بات کے حوالے سے کہ علی کا نام یا تو آپ چپ کر کے مجلس سنیے یا پھر اگر نعرہ حیدری کوئی کہہ دے تو یا علی یوں کہیے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں وہ کچھ لکھ لیں کہ یہ صاحب بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے. کام ملے نا وہ بیچارے لکھ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ مجلس ختم ہو جائے اور وہ کہیں کہ جناب حضور نے کچھ کیا ہی نہیں کون لکھتے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی کہ اگر اس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر قربتاً اللہ کی نیت کی ضرورت نہیں رہے. اسی کے قرب کو قربتاً اللہ کہا جاتا ہے. اس کے قریب ہو گئے ہیں تو سمجھیے آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جو توحید علی نے بتائی ہے اس توحید میں خدا کے قریب ہونا ممکن ہی نہیں ہے. ویسے بھی حضور جو شہر سے زیادہ قریب ہو اس کے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ پہلے ہی شہر سے زیادہ قریب ہو اس کے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ یہی حویلی ہے جس کی قربت استعارہ قربتاً اللہ. اور میں حضور حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کا
یہی تو ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہے، اور پھر انہوں نے ہی بتایا کہ وہ جو ہے اس کا نام اللہ۔ دھیمے لہجے میں کچھ بات کر کیوں بیٹا نہ کر؟ وہ ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ سبحان میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ میرا رب ہے، میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ میرا دار ہے۔ اپنے مزاج کی بات کروں، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، میں علی جیسا چاہتا تھا تو ویسا ہے، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ کتنی معروف بات ہے جو میرے محترم نے بیان فرمائی ہے، مالک آپ نے اپنی زندگی عطا کرنے بات ہے، لیکن تھوڑا سا تبرک میری طرف سے بھی الہی انت کما احب، اے میرے معبود تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا۔ اگلا ٹکڑا بڑا پرلطف ہے، وَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، جس کا ترجمہ میرے محترم نے فرمایا کہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے نا، مجھے کیا کر ویسا بنا دے۔ جو شے ابھی بنی نہیں ہے وہ پھر ابھی بنی نہیں۔ میرے مزاج کے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا۔ آپ کسی سے کہیں گے کہ میرا گھر بنا دیجیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر بنا ہوا؟ کیا خیال ہے؟ اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ گھر کا بھی وجود نہیں، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا دیجیے۔ اگر علی فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ویسا بنا دے جیسا تم چاہتا، تو چھوٹا سا سوال کرتا ہوں اور جواب آپ سے لیتا ہوں کہ علی نے یہ جملہ کب کہا ہوگا؟ 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں؟ جب بھی علی نے کہا تو پھر اگر علی نے یہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں کہا ہے کہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے علی ویسا نہیں ہے جیسا وہ چاہتا۔ غلط کہا، غلط کہہ دی حضور، میں مکمل بارابی کی بات پہنچا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ہاں جی یہ ہمارے لیے ہمیں سمجھانے کے بسم اللہ، میں آپ کی بات پہنچا رہا ہوں، بس تھوڑا سا تبرک اپنی طرف سے شامل کر کے آپ ہی کی بات پہنچا رہا ہوں، آپ ہی کی بات پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ علی نے 30 سال کی عمر میں یہ کہا کہ پروردگار مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا، انشاءاللہ آپ کے دل سے بھی دعا نکلے گی میرے لیے انشاءاللہ جو تبرک پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک بات تو طے شدہ ہے نا کہ علی اگر 30 سال کی عمر میں یہ کہے کہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو پچھلے 30 سال ہیں ان میں علی ویسے نہیں ہے جیسے وہ چاہتا ہے نا۔ چلیے آسان کرتا ہوں، آپ پریشان ہو گئے، میری باتوں میں تھوڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کرتا ہوں۔ ٹھیک، نتیجے تک بس آپ نے صبر کرنا ہے، نتیجہ حاصل کرنا میرا کام ہے۔ یہ بات اس بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جس کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ سو کر علی اللہ کی رضاؤں کے مالک ہوئے۔ میں حضور اسی انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں، مجھے نہ اچھل کود آتی ہے، نہ مجھے شور مچانا آتا ہے۔ علیوں کے گھر کی باتیں کروں اور شور مچا کے کروں؟ حضور شور مچا کے مال وہ بھیجتا ہے جس کے مال میں نقص ہوتا ہے۔ بازار میں دیکھیے جو شور مچا کے گاہک بلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے ضرور اس کے مال میں کوئی نقص ہے، اور جس کے مال میں نقص نہیں ہوتا وہ بولتا بھی نہیں اور لوگ خود چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی تو میں کیوں شور مچاؤں؟ مجھے شور مچانا آتا ہی نہیں، میرے پاس اونچی آواز نہیں، حضور میرے پاس اونچی بات ہے، اور میں بالخصوص آپ سے دعا لینے کے لیے مناظر کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز سے آپ نے اس میسج کو پہنچایا ہے، لیکن اس کا جو کور آئیڈیا
اللہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ یقین کیجیے میں ایک ایک چہرے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. یہ جملہ خاص طور پہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر یہ رضائیں ہجرت کی رات ہی علی کو ملی تو ہجرت سے پہلے لوگ رضی اللہ کیسے بنا کرتے تھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے حدیثہ میں بات کی ہے. میں رسول اللہ کی حدیث سناؤں گا. کائنات کے رسول کا فرمان ہے من احب علیٰ فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. آگاہ رہو کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اور پھر رسول نے فرمایا الا ومن احب علیٰ فقط رضی اللہ عنہ. یاد رکھو جو علی سے محبت کرتا ہے خدا اسے رضی اللہ بنا دیتا ہے. اب مجھے خبر نہیں لوگوں کے پاس کتنے رضی اللہ ہیں, میرے سامنے بیٹھے ہوئے سارے رضی اللہ ہیں. تو یہ ہجرت سے پہلے اللہ کی رضائیں کہاں ہوتی تھی؟ اللہ کی رضاؤں کا پیمانہ میزان رضائے پروردگار ہجرت سے پہلے کون تھا؟ علی تھے یا نہیں؟ سوچ کے بتاؤ. علی تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہجرت کی رات رضائیں نہیں ملی. جی میں نہ بتاؤں تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا کہ پھر پہلے ملی ہے تو پھر ہجرت کی رات کیا ہوا ہے. یہ بات یہ فلسفہ اس بندے کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب میں دیکھوں گا کہ آپ ہر جملے میں تشریح چاہتے ہیں یا میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ بات اس بندے کی سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی جس کا خیال ہے کہ علی نے مسجد میں سائل کو انگوٹھی دی ہے تو ولایت عطا ہوگی. میں حضور فکر کے چراغ روشن کرتا ہوں, میری کوشش یہی ہوگی. یہ بات اس بندے کی سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی جس کا خیال ہے کہ علی نے سائل کو مسجد میں انگوٹھی دی اور اللہ نے کہا کہ علی کو ولی بنا دیتے. کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہاں علی نے انگوٹھی دی ہے تو اللہ نے ولی بنایا, تو پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ ولایت علی کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں جو انگوٹھی کے بدلے میں دی جا سکتی. اگر کسی کا خیال ہے کہ علی نے انگوٹھی دی ہے تو اللہ نے کہا کہ علی کو ولی بنا دیتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ولایت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جو انگوٹھیوں کے بدلے مل سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو منصب ملتا ہے وہ اتفاق سے نہیں ملتا. سمجھیے بھائی میں کس معیار کی بات کر رہا ہوں. یہاں جو منصب ملتا ہے وہ اتفاقیات کا نتیجہ نہیں ہوتا, وہ حادثات کا نتیجہ نہیں ہوتا. اب کچھ مومنین داد دے رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کون سا حادثہ ہے, اس میں کون سا اتفاق ہے. تو انگوٹھی علی نے دی ہے, سائل تو خود آیا ہے. سائل
بڑے حساس مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے اس چیز کو پکار کی ویسے ضرورت نہیں ہے، علیوں کے گھر کی باتیں کروں اور شور کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو میرا تو بس چلے تو میں ویسے مائک اسپیکر ہی بند کروا دوں، اس گھر کی اونچی اونچی باتیں اور دھیمے دھیمے لہجے میں ہوں تو کام کیا ہے؟ شور ہی مچانا ہے تو پھر اپنے گھر کی باتیں کر لیتا ہوں۔ اس آواز پڑھیے گا بلند آواز سے۔ ایک سلوات شیعوں کی طرح پڑھ لیجیے۔ تو علی نے انگوٹھی دے کے ولایت نہیں دی۔ علی ولی ہیں جس کا اعلان کرنے کے لیے آیت منتظر ہے کہ میں اس وقت اتروں جب علی کوئی ایسا کام کرے کہ امت میں سے کوئی اور کرے تو نماز جاتی رہے۔ کہ علی نے ہجرت کی رات سو کے اللہ کی رضائیں نہیں لی ہیں بلکہ رضائے پروردگار کی سند منتظر ہے کہ علی کوئی ایسا کام کرے کہ جو امت میں کوئی اور نہ کر سکے تو میں اتر کے بتاؤں کہ یہ ہے جو اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے۔ اب آپ سمجھیے میں نے رسالہ تمہید کی ہے اپنے محترم کے اس جملے کی وضاحت کے لیے، کیونکہ ظاہر مجلس تو میں نے پڑھ لی ہے، انہوں نے جتنا پڑھ دیا ان کی یہ مہربانی تو وہ سارا تو وہ نہیں پڑھیں گے، آپ کی بات میں اپنی زبان سے پیش کر رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں الہی انت کما احب، اے میرے معبود تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا۔ کہاں کی آیتیں اور کہاں کی حدیثیں اور کہاں کی تاریخ اور کہاں کی سوچ اور کہاں کی فکر اور کہاں کی عقل، پوری کائنات کے فلسفے ایک پلڑے میں رکھیں اور علی کا یہ جملہ ایک پلڑے میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے علی کسے کہتے ہیں۔ اس معیار کا کوئی بندہ آج آپ کے پاس ہو تو لے آئیے، ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہمیں 13واں اس معیار کا میل ہی نہیں رہا۔ خاموش ہے اگر انہیں مل گیا ہو تو مجھے ضرور تھا۔ ساری دنیا کے اسکالرز اکٹھے کر دیجیے اور انہیں کاغذ قلم دے دیجیے اور انہیں کہیے کہ ذرا کوئی معیار بنا دیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ میں اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا جو معیار بنا کے لکھ دے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم بھی بتا رہے ہیں جی، ارے آپ تو حضور پتہ نہیں کیا کیا بتا سکتے ہیں جی، آپ کو بتا سکتے ہیں نا، اس کو کچھ بتائیے۔ سامنے آئے تو فاطمہ بنت اسد اگر بیٹھی ہو تو ان کو کھڑا کر امام کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے سن لیا نا، آپ نے سن لیا کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ اب مجھے اجازت ہے میں نے تھوڑا سا امام کیسا ہونا چاہیے۔ سارے زمانے کے اسکالرز مل کے یہ نہیں بتا سکتے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ علی وہ امام ہے جو بندہ ہو کے یہ بھی بتا سکتا ہے اللہ کیسا ہونا چاہیے۔ محسوس کیا ہے آپ نے؟ محسوس کیا ہے؟ الہی انت کما احب، اے اللہ تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا۔ اور اگلا جملہ جو جسے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے ہمیشہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور مالکوں کی بارگاہ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ مالک میری توفیق فکر میں اضافہ فرمائے۔ آگے علی فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ یہ جو وَاجْعَلْنِی ہے میں اپنے پاس سے ترجمہ کروں تو آپ روک دیجیے، آپ روک دیجیے، اور اگر آپ کو لے کے اجازت دیں تو قرآن کی کچہری میں پیش ہو جاؤں اور قرآن سے پوچھ لوں کہ یہ وَاجْعَلْنِی کا مطلب کیا ہے۔ اجازت ہے آپ کو؟ متکلم واحد ہو تو وہ کہے گا وَاجْعَلْنِی، جمع ہو تو کہے گا وَاجْعَلْنَا۔ ٹھیک ہے، اتنی سادہ سی بات ہے۔ وَاجْعَلْنِی مجھے بنا دے، وَاجْعَلْنَا ہمیں بنا۔
اب یہ بات واضح ہو گئی تو میں آیت پڑھتا ہوں تو اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وَجَعَلْنَا کا مطلب کیا ہے۔ ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، خلیل پروردگار ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا دے۔ ابراہیم فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا کیا بنا دے۔ یہ کون سی نبوت ہے جو مسلمان ہوئے بغیر بھی مل جاتی؟ آپ چپ بیٹھے رہیں گے تو پہلے تو ہو جائے گی۔ یہ کون سی نبوت ہے حضور، یہ کون سی رسالت ہے کہ ابھی مسلمان ہوئے نہیں؟ اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب صحیفہ بھی ہیں، خلیل پروردگار بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے انسانوں کے امام بھی ہیں۔ یعنی ابھی منصب اتنے ہیں جناب ابراہیم کے پاس، اور جو ابتدا ہے یعنی اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو نبوت ہوگی، اور وہ فرما رہے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا دو۔ کیا خیال ہے؟ کوئی سینس بنتی ہے؟ Does it make sense؟ کہ ابراہیم نبی، خلیل، رسول سارے عہدے رکھنے کے بعد کہیں گے مجھے مسلمان بنا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کہے پروردگار کاش میں پرائمری پاس ہے۔ کیا سینس بنتی ہے؟ تو پھر سمجھ لیجیے وجعلنا کا مطلب کیا ہے۔ ربنا، میں ابراہیم کا وجعلنا سناؤں گا، آپ کو علی کا وجعلنی سمجھ میں آئے گا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا دے، نہیں مسلمان قرار دے۔ قرار دے کا مطلب ہے انڈورس کر، پروردگار تسلیم کر، پروردگار اقرار کر کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ وجعلنی کا مطلب بنا دے نہیں، ربنا وجعلنا کا مطلب ہے پروردگار اقرار کر کے ہم تیرے مسلم ہیں، پروردگار اکنالج کر کے ہم تیرے مسلم ہیں، پروردگار انڈورس کر کے ہم تیرے مسلم ہیں۔ علی فرما رہے ہیں الہی انت کما وحب، پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے، وجعلنی کما تحب، اور تو بھی اقرار کر علی ویسا ہے جیسا تو چاہتا۔ ابراہیم سے میں نے امتحان لیا۔ میرے محترم نے بات کی ہے تو میں ساری دھارا ہی موڑ دیا ہے بات کا، اور بڑا اچھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی حضور درمیان میں سے کوئی سننے والا بات کرتا ہے تو میں نئے زاویے کھل رہے۔ ہم نے علی کو امام مانا ہے، اور ہم نے علی کو امام مان کے دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ یہ جملہ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں اور یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ علی والوں کا کمال یہ کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں۔ کیا بولتا وہ ہے کسی زبان سے کر کے ہمارا بتایا ہے، علی والا حضور ان پڑھ بھی تو بھی علی سے کم کسی کے پہ مطمئن نہیں۔ لوگوں کے پڑھے لکھے خدا جانے کس کس پہ مطمئن۔ یہاں
حضور آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے تو مسئلہ آپ دے رہے ہیں لیکچر، اور جس کمرے میں آپ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہے ہیں اس کمرے میں علی آ رہا ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ کیا آپ پھر بھی لیکچر دیتے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ ہٹ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یا علی آپ بھی بولیے ہم سنیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے امام پہ مان ہے کہ جس شعبے سے میرا تعلق ہے اس شعبے میں مجھ سے میرا امام یقیناً آگے۔ چلیے اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ اپنے کلینک میں کوئی پیشنٹ چیک کر رہے ہیں اور آپ کا امام آ جائے، اب میں علی کی بات نہیں کر رہا، جو جسے امام مانتا ہے اس کا کوئی امام اندر آ جائے تو کیا خیال ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ چاہیے تو یہ کہ کرسی چھوڑ دے کہ جناب آپ پیشنٹ کو آپ ہی چیک کیجیے۔ تو کیا خیال ہے کسی کے پاس ایسا امام ہے جس پہ اتنا مان کیا جا سکتا ہے؟ بات میں نے کر دی ہے، آپ یہاں ضرور بھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جناب وہ اپنی کرسی چھوڑ دے کہ جناب امام صاحب میرے بھی امام تشریف لے آئے، تو میری ہمت کیسے ہے کہ میں ہی چیک کرتا رہوں؟ تو یہ جناب یہ رکھیے، یہ میں نے پرسکرائب کیا ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس کو کون سی دوا دینی چاہیے، اس کے کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ بلکہ امام ہے تو پھر ٹیسٹ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کائنات میں اگر کسی کے پاس اور کسی کے پاس ایسا امام ہے جس کے لیے کرسی چھوڑی جا سکتی ہے تو وہ بندہ میرے سامنے لائے۔ بہت ترقی کر لی ہے انسانوں، تم نے بہت ترقی کر لی ہے، تم نے مچھلیوں کی طرح پانی کی تہہ میں تیرنا سیکھ لیا ہے، تم نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا ہے، تم مرضی سے جہاں چاہتے ہو بارش بھی برسا لیتے ہو، تم اپنی مرضی سے اب ہوائیں بھی چلا لیتے ہو، تم مرضی سے بچوں کی جن سے بھی بدلنے پہ قادر ہو گئے۔ مگر اے انسانوں کو یاد رکھو، ترقیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور جب ترقیوں کی اوج ثریا پہ پہنچ جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کے سوچنا میرا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اور ترقیاں کرو اور ترقیاں کرو، ترقیاں کرتے 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 جب ترقیوں کی اوج ثریا پہ پہنچ جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کے سوچنا کہ میرا امام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس علی کو ایسے ہی امام مان لیا ہے؟ یہ علی والے بڑے باذوق لوگ ہیں، یہ صاحبان ذوق لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ امامت کا معیار کیا ہے۔ وہ پروردگار امامت کا معیار سمجھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی۔ یہاں ساتھ اس بھی تشریف فرما ہے، اسٹوڈنٹ جتنا بھی لائق ہو اور جتنی بھی اس نے امتحان کی اچھی تیاری کی ہو، پھر بھی جو امتحان لے رہا ہوگا، جو پیپر چیک کر رہا ہوگا، وہ حضور ایک آدھ نمبر تو کاٹ ہی ہوتا ہی نہیں۔ یہاں امتحان لینے والا پروردگار ہے۔ اب سمجھیے معیار ابراہیم کیا ہے کہ امتحان لینے والا اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم تو نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی۔ یہ پڑھ لیجیے گا، جا کے قرآن پڑھ لیجیے گا، فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 100/100 نمبر لیے ہیں تم نے ابراہیم، وہ 100/100 نمبر ابراہیم نے لیے ہیں، اور وہ دینے والا بھی خدا ہے، ابراہیم کا کوئی بیٹا نہیں، ابراہیم کا کوئی دوست نہیں، وہ پروردگار ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں فاطمہ ابراہیم تم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی۔ ابراہیم کون؟ جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو صاحب کلمہ ہیں، جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں۔ وہ ابراہیم جو نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر خلیل پروردگار، انہیں خدا کہہ رہے ہیں ابراہیم تم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی۔ انی جاعلک للناس اماما، لے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا کہ نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا منصب ہے جسے پانے کے لیے
میں نے کہا کچھ بیٹھے بیٹھے شیر ہو گیا تو ہمیں بھی عطا فرمائیے، کیونکہ شاید کا آدمی قلم آتا ہے تو شیر تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ابراہیم تم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی، تو پھر کیا ہوا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی ہے کہ تجھے انسانوں کا امام بنا۔ امام بنا رہا ہوں نہیں، انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ چلیے ایک اور بات، بڑا عجیب پہلو جو حاصل کر رہا ہوں، ہم بھی تو انسان ہی ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے امام کون ہیں تو ان اماموں کی فہرست میں ابراہیم کا نام آتا ہے؟ سوچ کے بتا، آتا ہے؟ تو پروردگار نے تو کہا تھا میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب کیا کروں، میرے پاس ایسی باتیں ہیں، یا پھر اگر آپ کہیں تو جناب حلیمہ کی بکری کی باتیں سنا جی، میرے پاس اسی معیار فکر ہے۔ ابراہیم پروردگار کہہ رہے میں تجھے انسانوں کا امام بنا، تو کیا ہم انسان نہیں؟ انسان تو ہیں۔ تو پھر اگر ہم انسان ہیں اور ابراہیم انسانوں کے امام ہیں، تو اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کے امام کون ہیں تو بتاتے ہوئے نام ابراہیم کیوں نہیں آتا؟ اسٹیبلش بات ہے تو لیجیے پھر فکر وصول کیجیے۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ ابراہیم سارے انسانوں کے امام نہیں، صرف اپنے دور کے انسانوں کے امام ہیں۔ آپ ذرا معیار سنیے کہ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، خلیل پروردگار ہیں، اور امتحان میں 100% نمبر لیے ہیں تو پروردگار نے صرف انسانوں کا امام بنایا ہے۔ اللہ جانے وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے کائنات کا امام بنایا۔ کائنات کا امام العالمین بنایا۔ ابراہیم میں تجھے ایک سوال باتیں تو ضرور ختم ہوتی ہیں، مردوں میں کون ہے نا آپ کو سلام کرے۔ ہم نے جو امام مانے وہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں کائنات کا امام بنایا، اور ادھر پروردگار نے اعلان کیا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے اپنے دور کے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، فوراً ابراہیم نے جھولی پھیلا دی، پروردگار میرے بچوں کو بھی، میری اولاد کو، جو خدا نے کہا ہے کہ وہ کوئی حدیث نہیں، حضور کے الزام زور لگا کے ٹکرا دیا جائے، وہ قرآن کی آیت ہے۔ قال ومن ذریتی، پروردگار میرے بچوں کو، آواز توحید ہے، لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم یہ امامت کوئی بانٹنے کی شے نہیں، اس کا عہد ان سے پہلے ہی ہو چکا ہے جن میں سے کوئی ظالم نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، ان کی اس امامت کا عہد ان سے ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں۔ اسی جملے کی گفتگو، اس جملے میں گفتگو تمام ہے، ان سے عہد ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں، ان میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ بنا لیجیے جسے امام بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن شرط بیان کر رہا ہے کہ امام تب ہوگا جب پہلے عادل ہو۔ آپ امام بنائیں جسے بھی سوچیں، شرط یہ ہے کہ عادل ہو، عادل ہو، ظالم نہ ہو۔ امام ہوگا تو عادل ہوگا، تو آپ کہاں سے لے آئیں گے؟ یہ بھی آئیں گے تو عادل ثابت کرنا پڑے گا، عادل ثابت کرنا پڑے گا۔ پتہ چل گیا، متوجہ ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں
اگر آپ کہیں سے لے بھی آئیں گے تو عادل ثابت کرنا پڑے گا. لیکن عادل کیسے پتہ کیسے چلے کہ عادل کون ہوتا ہے؟ جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ عادل کیا ہوتا ہے. تو سن لیجیے حقیقی سے کہ عادل کیسے کہتے ہیں. ظلم کی ضد ہے عادل. ایک سوال پڑھ لیجیے. دو تین منٹ ہیں صاحب کا خدمت میں کہتا ہوں تاکہ آزاد ہو جائے گی. 2-3 منٹ ہیں. بڑے عادل تھے جنہیں امت نے مانا ہے. بڑے عادل تھے جنہیں امت نے مانا ہے. بلکہ یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ ان کے عادل ہونے کی وجہ سے امت نے مانا ہے. اگر یہ ویسے ہوتے جیسی امت چاہتی تھی تو یہ کبھی کوئی نہ مانتا. ساری زندگی محمد مصطفیٰ نے, یہ جملہ بھی کافی ہے آنکھوں میں آنسو آ جائیں مرنے والوں کو بھیجنے کی, آنسو سے کی تھی کوئی تحفہ نہیں. ساری زندگی محمد مصطفیٰ نے جب بھی کہا کوئی ہے ہمیشہ علی ہے. رسول نے پہلے ہی دن جب اعلان نبوت کیا ہے تو رسول نے فرمایا میں دنیا و آخرت کی خیر لے کے آیا ہوں, معین واضح ہونی کوئی ہے جو اس کام میں میری مدد کرے. علی ہے. رسول نے جنگ بدر میں کہا کوئی ہے جو بدر نامہ کو مشرکوں سے چھڑوائے. علی ہے. جنگ احد میں رسول نے فرمایا کوئی ہے جو محمد کو نشیب سے نکالے. علی ہے. جنگ بیر العلم میں رسول نے کہا کوئی ہے جو جنوں سے پانی لائے. علی ہے. ہمیں رلاتی یہی بات ہے, ساری زندگی مصطفیٰ نے جب کہا ہے نا کوئی ہے ہمیشہ علی آئے. بس رلاتی یہی بات ہے. 10 محرم اسی کا بیٹا کہہ رہا تھا کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کی چادر بچائے. حسین پکارتے رہے کوئی نہیں آیا. حسین ابن علی دائیں بائیں دے کے بار بار کہتے رہے حل من صاحب یشق انہار رسول اللہ, کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے. میرے ساتھ وہ بیٹی ہے جو باپ کے سامنے آدھی کی آدھی نہیں ہے. میرے سامنے وہ بیٹی ہے جو ماں کی قبر پہ بھی رات کے وقت جاتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا